دا مسنگ ڈاٹس چینل میں خوش آمدید. ماشاءاللہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد نا آج ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے. دماغ بالکل صاف ہے. بالکل ماشاءاللہ. یہ جو روحانی سفر ہوتا ہے نا، یہ انسان کی سوچ کو واقعی بہت کلیئرٹی دے دیتا ہے. ایک عجیب سی شانتی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو اسی صاف ذہن کے ساتھ میں نے سوچا آج ہم ایک ایسی ایکیڈیمک ریسرچ پر گفتگو شروع کریں جو اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور تھوڑے کمپلیکس کردار پر ہے، یعنی امام حسن ابن علی کے بارے میں. اچھا، یہ تو بہت زبردست ٹاپک ہے. تاریخی حوالے سے ان پر کافی ڈیبیٹس موجود ہیں. ہاں، دیکھیں ایک ایسی نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں قریب 100 ایسے سوالات اور اعتراضات کو جمع کیا گیا ہے جو تاریخ میں ان پر اٹھائے گئے، خواہ وہ امیہ دور کا پروپیگنڈا ہو یا خارجیوں کی تنقید ہو، یا پھر آج کے جو سیکولر اور ایکس مسلم تبصرے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس میں. ایگزیکٹلی. اور اس ریسرچ میں نا بغیر کسی باعث کے، یعنی بنا کسی تعصب کے بتایا گیا ہے کہ سنی، 12 شیعہ اور زیدی مکتبہ فکر ان اعتراضات کا کیا جواب دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ بس جذباتی ہو جاتے ہیں یا پھر ان سوالات کو بالکل ہی دبا دیتے ہیں. ہاں، ہمارا مقصد یہاں کسی ایک سائیڈ کی حمایت کرنا بالکل نہیں ہے. بس اس بات کو سمجھنا ہے کہ تاریخ کے مختلف رنگوں نے امام حسن کی شخصیت کو پینٹ کیسے کیا ہے. صحیح. تو اس تاریخی سفر کا آغاز کہاں سے کرنا بہتر رہے گا؟ میرا خیال ہے ہم ان کی زندگی کے سب سے بڑے اور کنٹروورشل پولیٹیکل فیصلے سے شروع کرتے ہیں، یعنی 661 CE میں جب ان کی مختصر سی خلافت تھی اور پھر معاویہ کے ساتھ ان کی جو صلح ہوئی تھی. ہاں، 40 ہجری کا وہ مشہور واقعہ. اس دور کی سیاسی فضا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، آئسولیشن میں ہم تاریخ کو نہیں پڑھ سکتے. بالکل. حالات کیا تھے اس وقت؟ ایک طرف شام میں یعنی سیریا میں نا معاویہ کی فوج بہت منظم اور یونائٹڈ تھی، جبکہ دوسری طرف امام حسن کی جو اپنی کفن فوج تھی وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی. کوفہ تو ویسے بھی اس وقت مختلف قبیلوں اور سیاسی سوچوں کا مرکز تھا نا. ہاں، اور وہاں خارجی ایلیمنٹس بھی موجود تھے. خارجی اس وقت کے انتہائی سخت گیر باغی تھے جن کا ماننا تھا کہ خلافت میں کسی انسان کے ساتھ صلح کرنا تو بالکل کفر ہے. اچھا، تو انہوں نے صلح پر کیا ری ایکشن دیا؟ انہوں نے امام حسن کو سیدھا سیدھا بزدل کہہ دیا. یہاں تک کہ جب وہ مدائن میں تھے نا تو انہی خارجیوں نے ان پر حملہ بھی کر دیا تھا. اوہ واو، اپنی فوج کے لوگوں نے حملہ کر دیا؟ جی بالکل. اور صرف یہی نہیں، بعد میں آنے والے جو امیاد اور بعض سیکولر تاریخ دان تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بس ایک بڑی پینشن اور مال و دولت کے لیے خلافت چھوڑ دی، یعنی آرام کی زندگی گزارنے کے لیے. یہ تو کافی سنگین الزام ہے. ہاں نا. انہوں نے اس صلح کو پورے طور پر ایک سیلف سرونگ سرنڈر کے روپ میں پینٹ کیا. لیکن مکتبہ فکر اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اگر ہم سنی تاریخ دانوں کی بات کریں، مثال کے طور پر ابن کثیر، تو ان کا کیا سٹینڈ ہے؟ سنی مکتبہ فکر اس صلح کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی تکمیل کے طور پر دیکھتا ہے، جس میں فرمایا گیا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا. اچھا، تو وہ اسے کمزوری نہیں مانتے؟ بالکل نہیں. وہ اسے فتنہ روکنے اور مسلمانوں کا خون بچانے کی ایک عظیم کوشش مانتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ایک بہت باحکمت فیصلہ تھا. صحیح. اور 12 شیعہ مکتبہ فکر کا اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ان کے ہاں یہ تھوڑا مختلف ہے. وہ اسے تقیہ اور الہی حکمت کا حصہ تصور کرتے ہیں. ان کے مطابق کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا تھا اور امام نے اہل البیت کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا. یہاں مجھے نا ایک انالوجی یاد آ رہی ہے، جیسے شطرنج کے کھیل میں ایک ماہر کھلاڑی اپنے راجا کو بچانے کے لیے وزیر کی قربانی دے دیتا ہے. زبردست مثال دی آپ نے. بالکل ویسا ہی سین تھا. لیکن ایک لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ کی اپنی کوفن فوج میں بغاوت ہو چکی ہے، لوگ بک چکے ہیں، تو کیا واقعی ان کے پاس لڑائی جاری رکھنے کا کوئی پریکٹیکل آپشن بچا تھا؟ یہی تو سیکولر ہسٹورینز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ اسے ریئل پولیٹک اور شیئر سروائیول انسٹنکٹ کہتے ہیں. تو پھر اسے الہی حکمت کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک کامن سینس کا فیصلہ نہیں تھا کیا؟ دیکھیں، شیعہ عقائد میں
امام کا ہر فیصلہ نہ آسمان سے گائیڈڈ مانا جاتا ہے. جو دنیا کے لیے مجبوری لگتی ہے وہ ان کے نزدیک آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے. صحیح سمجھ گیا. اور زیدی مکتبہ فکر جو تھوڑا ایکٹیوسٹ مانے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ عام طور پر ہتھیار اٹھانے کے حق میں ہوتے ہیں، لیکن اس خاص واقعے کو وہ بھی اس وقت کی ضرورت اور سروائیول کے تحت بالکل قبول کرتے ہیں. واہ، سیاست سے ہٹ کرنا جب ہم ان کی ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی تاریخ میں بہت سے اعتراضات چھپے ہوئے ہیں. او بالکل، سیاسی میدان کے بعد اکثر اخلاقیات پر حملے ہوتے ہیں. ہاں، جیسے تاریخی کتابوں میں انہیں مطلق کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ طلاق دینے والا. یہ الزام شاید عام طور پر اتنا ڈسکس نہیں ہوتا. 70 سے لے کر 300 تک شادیاں کی اور طلاقیں دیں. 300 یہ نمبر تو سننے میں ہی عجیب لگتا ہے. ایکس مسلم اور سیکولر کرٹکس تو اس بات پر ان کی روحانی حیثیت پر کافی سوالات اٹھاتے ہوں گے. بالکل اٹھاتے ہیں. وہ اسے ان کے کیریکٹر کا ایک بہت بڑا فلا بناتے ہیں، لیکن اس کا دفاع بھی ہر گروپ نے اپنے حساب سے کیا ہے. جیسے سنی تاریخ دانوں نے اسے کیسے دیکھا؟ انہوں نے اسے قبائلی رواج اور پولیٹیکل الائنسز کے روپ میں دیکھا. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت دوستی بڑھانے کے لیے شادیاں عام تھیں اور یہ سب شریعہ کی حدود میں، یعنی میکس 4 بیویوں کے اصول کے تحت تھا. لیکن میں اگر ایک بیسک لاجک یا میتھس کی بات کروں نا، اگر کسی نے واقعی 300 شادیاں کی ہوں تو تاریخ میں ان کے صرف 15 سے 22 بچوں کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا لوپ ہول ہے اس الزام کا. ہاں دیکھیں نا، اس زمانے میں جب لوگ اپنی نسل بڑھانے پر فخر کرتے تھے، وہاں سینکڑوں شادیوں کے باوجود صرف 20 کے قریب بچے. یہ حساب کسی طرح سمجھ نہیں آتا. اور اسی حساب کو بنیاد بنا کر شیعہ علماء جیسے علامہ مجلسی وغیرہ ان نمبرز کو سیدھا سیدھا عباسد اور امید پروپیگنڈا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ان کا ماننا ہے کہ یہ بس ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی کوشش تھی؟ بالکل. ان کا آرگیومنٹ ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ نمبرز صرف اس لیے بنائے گئے تاکہ ان کا امیج خراب کیا جا سکے. ماڈرن ریسرچرز بھی اس میتھ والے پوائنٹ کو اسٹرانگلی سپورٹ کرتی ہیں. اچھا، لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ عباسدز کو ڈیکیڈز پرانی ایک شخصیت پر اتنا کیچڑ اچھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں کیا فائدہ تھا اس سے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. اصل میں مسئلہ امام حسن کا نہیں تھا، مسئلہ ان کی آنے والی نسل کا تھا. اوہ، یعنی ان کے بچے اور ڈیسینڈنٹس. جی، عباسیدز کے خلاف جو سب سے خطرناک بغاوتیں ہو رہی تھیں وہ دراصل انہی کے حسنid ڈیسینڈنٹس کر رہے تھے. جیسے محمد النفس الزکیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہاں بالکل. تو عباسید خلیفہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ تخت مانگ رہے ہیں ان کے تو اپنے دادا نے آرام اور عورتوں کے لیے تخت چھوڑ دیا تھا. یہ پریمپٹیو سٹرائک تھی ان کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی پر. کیا بات ہے، تاریخ کیسے کیسے ٹولز استعمال کرتی ہے. اور شادیوں اور بچوں کی تعداد سے بات خود بخود ان کی نسل پر آ ہی جاتی ہے جنہوں نے آنے والی صدیوں میں بڑا اثر ڈالا. بے شک، حسنid لینیج اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ان بچوں کے ناموں پر بھی ایک بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا بعد میں. ہاں، میں نے آؤٹ لائن میں پڑھا تھا کچھ بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور طلحہ رکھے گئے تھے نا؟ جی ہاں، اور اسی بات پر سنی اور شیعہ مکتبہ فکر کے درمیان بحث ہوتی ہے. سنی اسے اس بات کا واضح ثبوت مانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی. کہ اگر دشمنی ہوتی تو وہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھتے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. جبکہ شیعہ اسکالرز اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت ہی عام اور کامن عرب نام تھے، ان کا کوئی سیاسی مطلب نکالنا غلط ہے. صحیح. مطلب جیسے آج تک کسی کا نام علی یا عمر ہو تو ضروری نہیں اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہو، وہ بس نام ہے. بالکل صحیح مثال دی آپ نے. اور ان ناموں سے آگے جا کر دیکھیں تو بعد کے دور میں یہ حسنid ہونا ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹول بن گیا تھا. پولیٹیکل ٹول؟ جی. کیسے؟ جیسے موراکو میں ادریسائیڈز کی حکومت آئی، لوگوں نے اس لینیج کو سوشل کیپٹل کے طور پر استعمال کیا. اعلیٰ رتبہ ملتا تھا، ٹیکس ایگزمپشنز ملتی تھیں ان خاندانوں کو. اچھا، تو سیکولر تاریخ دان اس پر سوال اٹھاتے ہوں گے کہ کیا یہ بس روحانیت تھی یا پاور اور مالی فائدے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا؟
وہی تو ان کا ماننا ہے کہ لینج کا یہ استعمال بعد میں کافی سیاسی اور اقتصادی مقاصد کے لیے ہونے لگا تھا. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی ضرور. ان حسنid لائنز میں آپ کو دونوں ایکسٹریمز ملتے ہیں. ایک طرف امام حسن کے بیٹے حسن المثنیٰ کے سلسلے سے کچھ لوگوں نے خود کو بالکل خاموش رکھا، سیاست سے دور رہے، یعنی پیورلی اسپریچول لائف گزاری. ہاں اسے کوائٹزم کہتے ہیں. اور دوسری طرف کچھ نے بالکل ایکٹیوسٹ اپروچ اپنائی اور ایبسڈز کے خلاف کھلی بغاوتیں کی، خوب لڑائی کی. مطلب ایک ہی خون میں اتنی ڈائیورس پولیٹیکل اسٹریٹجیز تھیں. بہت عجیب اور فیسینیٹنگ ہے یہ سب. ہے نا. اور ایک ایسی شخصیت جو اتنی سیاسی اور ذاتی اختلافات میں گھری رہی ہو، آپ سوچیں ان کا انجام کیا رہا ہوگا. ان کی وفات نا 670 CE میں جو ہوئی، تاریخ کے سب سے بڑے ڈیبیٹس میں سے ایک وہ بھی ہے، زہر دیے جانے والی روایت. بالکل. وفات کو لے کر بھی نیریٹیوز بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. شیعہ ٹریڈیشن تو اس بات پر پوری طرح یقین رکھتی ہے کہ ان کی بیوی جادہ بنت الاشرت نے معاویہ کے کہنے پر انہیں زہر دیا. اچھا. اور یہاں سے نا ایک ڈبل مارٹرڈم کا کانسیپٹ بنتا ہے، یعنی امام حسن کی گھریلو اور خاموش شہادت، اور پھر بعد میں امام حسین کی کربلا میں کھلی شہادت. یہ دونوں سیکریفائسز مل کر ایک پورا روحانی نیریٹو کمپلیٹ کرتے ہیں، ایک امن کے ذریعے اور ایک جنگ کے ذریعے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ سنی سورسز دیکھیں نا تو وہ زہر کا ذکر تو کرتے ہیں، پر عام طور پر معاویہ پر برے راست الزام لگانے سے گریز کرتے ہیں. ہاں وہ لوگ اسے شاید ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کرنا چاہتے. کچھ تو نیچرل کازز یا بیماری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں نا. جی بالکل. اور سیکولر تاریخ دان تو ان سب کو پیورلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہانیاں تصور کرتے ہیں. ان کے نزدیک اس دور میں اچانک موت کو زہر سے جوڑنا ایک عام سی بات تھی مارٹرنگ میکنگ پروسیس کے لیے. تو بیسیکلی تاریخ لکھنے والوں نے اپنے اپنے مذاہب اور عقائد کے حساب سے ان کی موت کو فریم کیا ہے. صحیح پکڑا آپ نے. ہر کسی نے اپنے نیریٹو کو سوٹ کرنے کے لیے فیکٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. یعنی جیسے ایک ہی پہاڑ کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے نا تو اس کی شکل ہر طرف سے بالکل مختلف لگتی ہے. کوئی ایک سائڈ پوری تصویر نہیں دکھاتی. کیا خوبصورت مثال دی ہے. واقعی ہسٹری بالکل ایسی ہے. ہم بس ٹکڑے جوڑ کر پوری کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ان تمام سپریسڈ اور کنٹروورشل باتوں کو پڑھنے کا مقصد کیا نکلتا ہے آخر؟ میرے خیال میں مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اصل تاریخی امام حسن ان تمام نیریٹیوز یعنی سنی، شیعہ، سیکولر اور امیہ پارچی کے ڈھیر کے نیچے کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن شاید ان کی سب سے بڑی لیگیسی ان کی وہ سیاسی کامیابی یا ناکامی بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ان کی عظیم شخصیت نے ارلی مسلمانوں کو اور بلکہ آج کے دور میں ہمیں بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ حقیقی لیڈرشپ، قربانی اور امن کی قیمت دراصل ہوتی کیا ہے. بالکل. کبھی کبھی قربانی تخت چھوڑنے میں ہوتی ہے، لوگوں کی جانیں بچانے میں ہوتی ہے. یہ کافی ڈیپلی سوچنے والی بات ہے. واقعی یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو اور خاص کر نئے سننے والوں کو اکیلے میں بیٹھ کر تھوڑا غور ضرور کرنا چاہیے. میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں. اس سفر نے واقعی نئے پہلو سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دیں. چلو چلتے ہیں. اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے. شکریہ.